اور وہ گزشتہ اور قیامت تک کے آئندہ حتمی حالات اور واقعات سے باخبر ہے. وَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ عِلْمَ مَا كَانَ وَعِلْمَ مَا يَكُونُ. اب یہ بھی ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ ما کان و ما یکون کا علم تھا ائمہ کے پاس، یعنی ماضی کی تمام خبریں ائمہ کے پاس تھیں، اور مستقبل کی بھی ساری خبریں، جو کچھ ہونے والا تھا وہ سب اماموں کو پتہ تھا. یہ بھی ان کے ہاں ایک بنیادی عقیدے میں شامل ہے. اتنا بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اپنا ایک ٹائم میں ان کا کنفرم نہیں ہوتا ہے کہ امام. ہاں، اصل میں بات وہی ہے کہ سوچا نہیں ہے، مطلب ایک بلیف سسٹم بنا لیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب آپ اس کے اوپر زور دیے جا رہے ہیں کہ جی اس کو مانو، اس کو مانو، اس کو مانو، لیکن وہ لاجیکل نہیں ہے. امام کے نام لاجیکل نہیں بھی لیں جو یہ اس طرح سے کہیں کہ فار دا ٹائم بینگ ہم ایک ان کے ساتھ ایک بات بھی کریں، لیکن ایک ٹائم میں ان کا اپنا ہی امام بھی تو کنفرم نہیں ہوتا. ایسے ہی. تو خیر نہیں، اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ان کے تو عوام الناس ہیں نا، مطلب زیادہ ان کے حوالے سے جو ہے وہ سختی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کو یہی بتایا گیا، انہوں نے یہی کچھ سنا ہے، یہی کچھ سنا ہے. دیکھیں اس کو آپ یوں دیکھیں نا، مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی اگر شیعہ فیملی میں پیدا ہوتا تو کیا ہوتا؟ ٹھیک ہے، تو یہی معاملہ ہے. اصل میں ہم بائی چانس پیدا ہو گئے ہیں کہیں کہیں. مطلب اگر ہم کسی کرسچین فیملی میں پیدا ہوتے تو شاید ہم کسی گرجا گھر کے چکر لگا رہے ہوتے. اگر ہم کسی جو ہے وہ ہندو فیملی میں پیدا ہوتے تو ہم کسی مندر میں بیٹھے گھنٹیاں بجا رہے ہوتے. ٹھیک ہے، اب ایک اہل حدیث مدرسے سے ایک بچہ 8 سال پڑھ کے نکلتا ہے تو وہ کیا ہے؟ اہل حدیث ہے. اگر وہی بچہ کسی شیعہ مدرسے سے پڑھ کے نکلتا 12 سال تو کیا بنتا؟ شیعہ بنتا. اور جو شیعہ مدرسے سے 12 سال پڑھ کے نکلا ہے وہ شیعہ ہے. اگر وہ کسی دیوبندی مدرسے سے 8 سال پڑھ کے نکلتا تو کیا بنتا؟ دیوبندی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بائی چوائس نہیں بنے، بائی چانس ہے. آپ کو اتفاقاً جو انوائرمنٹ، جو ماحول، جو استاد میسر آ جاتے ہیں آپ وہ بن جاتے ہو. آپ یہاں میرے پاس آ کے پڑھنا شروع ہو گئے تو آپ مطلب اللہ ماشاء اللہ وہی بن جاؤ گے جو میں آپ کو پڑھائی جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، بائی چانس نہیں آئے، بائی چوائس ہے. بائی چوائس ہیں. چلیں اچھی بات ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ استاد وہی ہے جو لوگوں کو کہے بھئی کمپیریٹیو اسٹڈی کرو، صرف میرے پیچھے نہ چلو. جو آپ کو صرف اپنے پیچھے چلاتا ہے نا تو وہ بیسیکلی آپ کے اوپر کیا کرتا ہے؟ دروازے بند کرتا ہے ٹروتھ کے، ریالٹی کے، کہ آپ ریالٹی تک نہ پہنچ پاؤ. کمپیریٹیو اسٹڈی کریں آپ. تو اس لیے جو ان کے عوام الناس ہیں نا، شروع سے ہی ان کو یہ باتیں سنائی گئیں، انہوں نے یہی کچھ سنا، وہ اس کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں. تو اس لیے جب ان کو آپ نے کاؤنسلنگ بھی کرنی ہے نا تو نرمی کے ساتھ کرنی ہے، بجائے اس کے کہ ان کو لان تان کریں آپ کے کیسے عقیدے ہیں. ٹھیک ہے، آپ پتہ نہیں مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہیں، اس طرح سے نہیں. مطلب ان کا نا اگریسو سا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، دیکھا ہے اوور. اس کی کیا وجہ ہے سنیوں کے ساتھ؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ ساری ذاکر جو کمیونٹی ہے نا، ذاکر کمیونٹی، مطلب سال میں ان کے آپ کہہ لیں کہ جی 10 دن ہوتے ہیں محرم کے، وہی ان کا کاروبار بھی ایک طرح سے بزنس بھی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں سنیوں میں بھی ربیع الاول کو بزنس بنا لیا گیا، سیدھی سی بات ہے. یہاں ان کے یہاں 12 دن یہ بزنس کے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ سارا کچھ ان کا جو دنیا سارا کچھ اسی سے چل رہی ہے. تو اب ان 10 دنوں میں بس ان کا دین کے ساتھ ایک لگاؤ، ایک جو تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے وہ سنی وہ 12 دن ربیع الاول کے منا لیتے ہیں اور یہ 10 دن محرم کے منا لیتے ہیں. باقی سارا سال نہ نمازوں کی کوئی پرواہ ہوتی ہے، نہ جو ہے وہ کسی روزے کی پرواہ ہوتی ہے، نہ کسی دین کے کسی اور حکم کی پرواہ ہوتی ہے. تو اب وہ جو 10-12 دنوں میں سنتے ہیں نا، وہ قصے کہانیاں ہیں دین کے نام پہ، سٹوریز ہوتی ہیں. تو وہ لوگ اسی کو ہی بچپن سے سنے چلے آ رہے ہیں 30 سال 40 سال. تو انہیں یہی لگتا ہے کہ دین اصل میں اسی کا نام ہے. اور اس کے علاوہ جب کوئی اور ریالٹی ان کے سامنے اچانک آ بھی جاتی ہے نا تو ان سے ایکسیپٹ ہی نہیں ہو پاتی. مطلب وہ بہت شاکنگ ہو جاتا ہے نا ان کے لیے، تو ایکسیپٹ ہی نہیں ہو پاتا. اصل میں ہمارے ہاں کمپیریٹیو اسٹڈی کے دروازے بند کیے گئے. یہ سب نے کیے ہیں، سیدھی سی بات ہے، سب نے کیے. جس کے پاس آپ چلے جاؤ نا وہ یہ کہتا ہے یار فلانے کو نہ سننا، فلانے کو نہ سننا، گمراہ ہو جاؤ گے. یہی کام کیا نا سب نے. تو سب نے بھیڑ بکریاں جو ہے وہ جمع کی ہیں، اپنے دڑبوں کے اندر مرغیاں جمع کی ہیں. اب وہ کہتے ہیں جی ہمارے دڑبے کی مرغی یہاں سے نکل کے ادھر نہ چلی جائے. ٹھیک ہے، ہمارا فالوور وہاں نہ چلا جائے، ہمارا مرید وہاں نہ چلا جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ مرید، وہ فالوور، وہ پیسے بھی لا رہا ہے نا. وہ دھری بات ہے، ایک اس کے لیے بینک بیلنس بھی ہے.
تو جتنے بڑے بڑے گدی نشین ہیں ہمارے یہاں آپ دیکھیں، جتنے بڑے بڑے اسکالرز ہیں مختلف اسکول آف تھاٹ کے، ہم کسی ایک کی بات نہیں کر رہے، وہ کیا کر رہے ہیں، مطلب سارے جائیدادیں بنائی ہیں، ایسٹس بنائی ہیں، پراڈوز میں پھرتے ہیں، محلات جیسی ان کی جو ہے وہ تعمیرات کہاں سے آیا؟ اماں ابا کا کوئی بزنس تھوڑی تھا، سارا دین سے کمایا۔ یہ جو لوگ کرتے ہیں نا اپنے اپنے اسکول آف تھاٹ کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش، تو اس میں ان کے پاس ایک دلیل ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہی جماعت جو ہے نا وہ جنت میں جائے گی، باقی ساری جہنم میں جائیں گی۔ تو وہ ہر کوئی کیونکہ اپنے آپ کو ہی جنتی سمجھتا ہے، تو اس لیے وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے دوسروں کو بھی اپنے ساتھ جوڑنا چاہ رہا ہے۔ اس بات کو دلیل بناتے ہوئے سارے کہتے ہیں کہ ہمارے فرقے میں یا ہماری جماعت میں آ رہی ہم لوگ حق پر ہیں۔ تو اسی لیے اس وجہ سے بھی لوگ جو ہے نا وہ کو نہ ہی پڑھتے ہیں، نہ ہی سمجھتے ہیں، نہ ہی سنتے ہیں۔ ایسے ہی جب وہ اگلے بندے کو سمجھ ہی نہیں حق پر، تو اس کو پڑھنا ہی نہیں ہوا کرتے۔ ایسے ہی ہے۔ شیعت چھوڑ کے جو لوگ نہیں ایسا بھی ہے، بہت سے لوگوں نے شیعت بھی چھوڑی ہے، لیکن وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں، بہت سارے لوگ آپ کے سنیت چھوڑ کے اہل تشیع کی طرف آ جاتے ہیں۔ میرے خیال میں اصل بات یہ ہے کہ کمپیریٹیو اسٹڈی کریں آپ۔ جب آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں نا مختلف سکولز کی، مختلف ریلیجن کی، اس کے بعد آپ خود سے یہ جج کر سکتے ہیں کہ ریئلٹی اور ٹروتھ کہاں پہ فال کر رہا ہے۔ ہاں اصل بات بریلوی ہیں، انہوں نے تو کافی ویلکمنگ ہے انڈیا شیعہ کو ویلکم کرتے ہیں، بلکہ ان کے قریب جیسے انہوں نے اپنے پیر شیر رکھے ہوئے ہیں، تو یہ بلکہ ان کو یہ ویلکم کرتے ہیں، زیادہ کلوز ہیں یہ تو بریلوی اور شیعہ۔ بس یہ ہے کہ جو بھی لوگ ہیں نا انہیں کہیں بھائی جس مذہب کے اوپر، جس مسلک پہ، جس اسکول آف تھاٹ پہ آپ پیدا ہوئی ہو نا، اس کو پڑھو اور کریٹیکلی پڑھو۔ کیونکہ یہ تمہارے پاس بائی چوائس نہیں ہے، بائی چانس ملا ہے، اور تم اللہ کے کوئی اتنے برگزیدہ نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ بائی چانس جو ہے وہ کہیں صحیح جگہ ہی پیدا کر دیا ہو۔ تو اس لیے کریٹیکلی چیزوں کو دیکھو، اس کے بعد چلو اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اس کو اختیار کر لو، لیکن کمپیریٹیو اسٹڈی ضرور کرو، اور لوگوں کو بھی سنو، جو کاؤنٹر نیریٹو ہے اس کو بھی سنو، پھر اس کے بعد کوئی ڈیسیجن لو۔ ٹھیک ہے، ڈیسیجن تو آپ نے خود ہی لینا ہے، آپ نے کسی پہ امپلیمنٹ تھوڑا کرنا ہوتا ہے۔ چلیں آپ جس مرضی بھی اسکول آف تھاٹ کا بلونگ کرتے ہیں، لیکن آپ اس پر کسی دلیل پر تو ہوں نا، مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ صحیح بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو علم ما کان و ما یکون، یہ ایک مسئلہ پیدا ہوا، ٹھیک ہے، ماضی اور مضارع کا علم امام کے پاس ہے، امام کی فضیلت میں انہوں نے یہ بات بیان کی۔ اب اس میں روایتیں جو ہیں نا وہ ان کی جو حدیث کی کتابیں ہیں، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ الکافی وغیرہ، اصول کافی وغیرہ میں، تو وہ روایتیں اور بھی ملتی ہیں۔ اب جیسے یہ روایت ہے، ذرا اس روایت پہ غور کریں، اس کے بعد نا جو راوی ہیں جو یہ روایتیں نقل کر رہے ہیں، بندہ کہتا ہے کہ ان کی عقل پہ بندہ جو ہے نا وہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے کہ مطلب سوچا بھی نہیں کہ میں کیا نریٹ کیا کر رہا ہوں، سوچا بھی نہیں، مطلب آپ صرف اس کے ٹیکسٹ کو پڑھ لیں، آپ چھوڑیں اور کچھ بھی نہیں، اس ٹیکسٹ پہ آپ ذرا 2 منٹ کے لیے آپ غور کریں، ٹھیک ہے، کوئی خوردبینی نظر دوڑانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بھئی آپ کیا نقل کر رہے ہو۔ اچھا یہ کہتے ہیں جی، وہ راوی کہتا ہے کہ جی ہم امام جعفر صادق کے پاس شیعوں کی ایک جماعت موجود تھی، ایک حجرے میں امام صاحب بیٹھے تھے اور شیعوں کی ایک جماعت تھی، تو حضرت نے کیا فرمایا، کوئی جاسوس تو نہیں ہے یہاں، بنو امیہ کا دور تھا، ٹھیک ہے، تو وہ ہوتا یہ تھا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ بنو امیہ کے لوگ آ کے جاسوسی کرتے تھے حضرت کی، یا ان کے اماموں کی مجلس میں بیٹھ جاتے تھے اور خبریں جا کے دیتے تھے اپنے حکمرانوں کو کہ وہ یہ پلان کر رہے ہیں یا یہ باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے اچھا بہرحال جو بھی ہے، وہ جاسوس بنو امیہ کے آ کے بیٹھتے تھے نہیں بیٹھتے تھے وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ خیر حضرت نے کہا کوئی جاسوس تو یہاں نہیں، ہم نے دائیں بائیں دیکھ کر کہا کوئی نہیں، فالورز نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا کہا کہ کوئی نہیں، پھر حضرت نے کہا قسم ہے رب کعبہ کی، اور 3 مرتبہ فرمایا اگر میں موسیٰ اور خضر کے زمانے میں ہوتا تو میں بتاتا ان دونوں کو کہ میں ان دونوں سے زیادہ عالم ہوں۔ کس کو؟ موسیٰ اور خضر کو۔ اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا ہے تو میں ان دونوں کو بتاتا کہ میں موسیٰ سے بھی بڑا عالم ہوں اور خضر سے بھی بڑا عالم ہوں۔ علم والا بندہ کبھی یہ بات کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ بندہ جو یہ پوچھ رہا ہو کہ کوئی جاسوس تو نہیں بیٹھا ہوا۔ اب بات سمجھ رہے ہیں، یعنی سٹارٹ کہاں سے لے رہے ہیں حضرت، سٹارٹ کہاں سے لے رہے ہیں۔ اب آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ان کے راوی جھوٹ بول رہے ہیں اپنے ائمہ پہ، تو اور آپ کیا کہیں گے، ٹھیک ہے، یعنی امام جعفر صادق نے کہا بھائی کوئی جاسوس تو نہیں بیٹھا، اور اس کے فوراً بعد کیا کہتے ہیں کہ میں اگر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے زمانے میں ہوتا تو بتاتا انہیں کہ میں تم دونوں سے بڑا عالم ہوں۔
ٹھیک ہے. اور حضرت موسیٰ کے پاس ظاہر کا علم تھا نا, یہی بات معروف ہے نا. حضرت خضر کے پاس باطن کا علم تھا, یعنی وہ باتیں جو حضرت موسیٰ کے پاس بھی نہیں تھا, وہ تکوینی علم بھی بعض لوگ اس کو کہہ دیتے ہیں. اور حضرت موسیٰ کے پاس تشریعی علم تھا. ٹھیک ہے, تو وہ دونوں علوم کو ملا کے انہوں نے کہا کہ جی تشریعی اور تکوینی ہو, ان دونوں کو تم جمع کر لو, موسیٰ اور خضر کا علم جمع کر لو, اس کے بعد تو کوئی علم باقی نہیں رہ جاتا, تو وہ ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن یہ نہیں معلوم کہ مجلس میں کوئی جاسوس بیٹھا ہے کہ نہیں. یہ پوچھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے فالورز سے کہ یار دیکھو دائیں بائیں کوئی جاسوس تو نہیں بیٹھا, میں بات کرنا چاہتا ہوں کر لوں. ٹھیک ہے. کیونکہ اچھا اب آگے کیا کہتے ہیں, کیونکہ موسیٰ اور خضر وہ جانتے تھے جو ہو چکا ہے, آئندہ کے متعلق ان کو علم نہیں دیا گیا تھا, اور نہ جو قیامت تک ہونے والا ہے, اور ہم نے یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ورثہ میں پایا. تو انہوں نے کہا کہ جی ان کے پاس ماکانہ کا علم تھا, ماضی کا, پاسٹ کا, موسیٰ کے پاس اور خضر کے پاس علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس ماضی کا بھی ہے اور مستقبل کا بھی ہے, اور یہ ہمیں کہاں سے ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر آپ کو وہاں سے ملا ہے تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جاسوس تو نہیں بیٹھا ہوا کوئی؟ اچھا یہ نیچے اس کے علاوہ ایک اور روایت بھی ہے. ویسے بھی اس میں جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام انہوں نے وہ ایک بچے کو قتل کیا تھا. ہاں وہ آئندہ کے علم کہ وہ بچے بڑے ہو کے وہ باقی. حضرت خضر علیہ السلام نے جو ہے وہ بچے کو جو قتل کیا تھا تو اس میں توجہ یہی پیش کی تھی کہ یہ بڑا ہو کے کیا کرے گا؟ اپنے ماں باپ کی سرکشی کرے گا. تو وہ مستقبل کا علم تھا. پتہ نہیں کہاں بیٹھ گئی باتیں سوچی گئی اور لکھی گئی ہیں. اسی طرح سے یہ سوچ کے لکھی گئی ہیں. یہی جو شیعہ ریفارمرز تھے ان کا تھیسس یہی تھا کہ یہ راویوں نے 34 صدی ہجری میں آ کے تھیسس ڈیولپ کیا اور ہماری کتابوں میں لکھ دیا. اور اب یہ کتابوں سے ہم ثابت کریں گے, کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ ائمہ جو ہے ان کے بڑے بڑے, وہ اب عجیب بات ہے کہ وہ روایتیں بھی نقل ہو گئیں, وہ کہتے رہے کہ یہ ہمارے اوپر جھوٹ بک رہے ہیں, ہمارے شیعہ ہمارے اوپر جھوٹ بک رہے ہیں, جھوٹی روایتیں گھڑ رہے ہیں, ان کے اوپر لعنتیں بھیجتے رہے, اور وہ ساری بھی نقل ہو گئی. عجیب بات, وہ ساری بھی نقل ہو گئی. اب اس کے بعد کیا مطلب اب رہ جاتا ہے کہ جی اب آپ اس سے کیا ثابت کریں گے؟ اچھا ایک اور روایت ہے جو یہاں انہوں نے وضاحت میں لکھی, وہ روایت کسی اور جگہ وہ آگے آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں ایک کنیز کو سزا دینا چاہتا تھا, وہ بھاگ گئی اور مجھ کو پتہ نہیں وہ کہاں گئی. یعنی کنیز نے کوئی غلطی کی تو امام صاحب اس کو سزا دینا چاہتے تھے تو وہ بھاگ گئی, تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہاں چلی گئی. اچھا اب یہ جو توضیح کا مطلب ہے, یہ جو تشریح کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں باتوں میں تضاد ہے. ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ما کانا و ما یکونا کا علم ہے, ماضی اور مستقبل کا علم ہے امام صاحب کے پاس. دوسری طرف یہ روایتیں آ رہی ہیں کہ جی کنیز بھاگ گئی تو امام صاحب کو نہیں پتا تھا, یا امام صاحب مجلس میں بیٹھ کے پوچھ رہے تھے کہ بھائی جاسوس تو نہیں بیٹھا ہوا. تو اب اس پہ انہوں نے پھر تعویل کی. انہوں نے کہا اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ امام جب چاہتا ہے قرآن سے معلوم کر لیتا ہے, یعنی امام کے پاس ماضی اور مستقبل کا علم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر معلوم کرنا چاہے تو معلوم کر سکتا ہے. کیسے؟ قرآن سے. قرآن سے کیسے؟ قرآن پڑھے گا. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا کہ قرآن میں ما فرطنا فی الکتاب من شیء, قرآن میں ہر چیز کا علم ہے. تو قرآن میں ہر چیز کا علم ہے نا, تو ہمارا امام جب کوئی چیز قرآن میں سے ڈھونڈنا چاہتا ہے تو ڈھونڈ لیتا ہے. تو کنیز کے بارے میں اس نے ڈھونڈا ہی نہیں امام صاحب نے, تو ان کو نہیں ملا. جاسوس کے بارے میں انہوں نے قرآن سے معلوم ہی نہیں کرنا چاہا تو ان کو نہیں معلوم ہوا. ہاں جس چیز کے بارے میں وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کو معلوم ہو جاتی ہے. تو یہ اصل میں ہماری مراد ہے کہ ان کے پاس ماضی اور مستقبل کا علم ہے, یعنی ماضی اور مستقبل کا علم تو اللہ کی کتاب میں ہے, اور امام جب اللہ کی کتاب کو جب چاہتا ہے اس سے وہ علم حاصل کر لیتا ہے. تو یہ انہوں نے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی. لیکن سوال یہ پیدا ہوا کوئی دوسرا بھی تو حاصل کر سکتا ہے اللہ کی کتاب سے. اگر وہ اللہ کی کتاب میں ہے تو کسی اور کے اوپر تو اس اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے دروازے بند نہیں ہیں. لیکن وہ پھر اس پہ اصرار کرتے ہیں نہیں ہمارا امام سمجھ سکتا ہے باقی نہیں سمجھ سکتے. اب اس کو اب آپ ثابت کرو نا کہ باقی نہیں سمجھ سکتے. کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں, اس کی کوئی دلیل نہیں. اس پہ صرف جو ہے وہ پھر وہ اصرار کرتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس پہ وہ لاجیکل یہ دلیل دینے کی کوشش کرتے ہیں جی نہیں ایک بندہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو قرآن سے نکالے نا تو اس میں کوئی خطا نہ ہو. تو عام آدمی نکالے گا تو اس میں تو خطا ہوگی, تو ہمارے امام جب نکالیں گے اس میں خطا نہیں ہوگی. اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ثابت ہوگا کہ آپ کے امام نکالیں گے تو اس میں خطا نہیں ہوگی؟ تو وہ کہتے ہیں جی وہ تو معصوم ہے. اچھا یہ کیسے ثابت ہوگا کہ وہ معصوم ہے؟ پھر وہی بات آ رہی ہے, بالآخر جا کے آپ ایک بلیف پہ جا کے رک جاتے ہو کہ آپ کا ایک بلیف ہے, بس آپ نے مان لیا, دلیل نہیں. اچھا یہاں پہ اب کچھ روایات ہیں, اگر ہم ان کو
دیکھنا چاہیں، یہ رجال کشی ہے. ہم نے کہا تھا ایک تو اصول کافی ہے نا، اور ایک رجال کشی ہے. یہ ان کی اسماء و رجال کی کتاب ہے، پرائمری سورس ہے. ٹھیک ہے، علامہ کشی کی کتاب رجال کشی، یہ اس کا ترجمہ ہے، والیوم 2 ہے اور یہ پیج نمبر 262 ہے. یہ اہل تشیع کی کسی ادارے نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ 292 روایت نمبر 292 ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا ہے، شعیب اکرکوفی یہ ایک راوی ہے، تو اس نے ابو بصیر سے نقل کیا کہ میں نے امام جعفر صادق سے ایک سوال کیا. ٹھیک ہے، کہ ایک خاتون جو ہے جس کا شوہر ایک عرصے تک غائب رہا، اور مطلب مسنگ پرسن آج کل جیسے ایک اصطلاح ہے، ایک خاتون کا شوہر جو ہے وہ غائب ہو گیا، مسنگ پرسن ہو گیا. اب اس خاتون نے آگے شادی کر لی، دوسرے شوہر نے اس کے ساتھ تعلق بھی قائم کر لیا، تو اب کیا حکم ہے؟ تو امام جعفر صادق نے کہا کہ اس خاتون کو تو سنسار کیا جائے گا کیونکہ شادی شدہ تھی. ٹھیک ہے، اور اس کا خامن تو مسنگ پرسن ہے، تو اس نے نکاح پہ نکاح کیا ہے، تو یہ تو بدکاری ہو گئی، تو اس لیے اس کو سنسار کیا جائے گا. اور مرد کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، کیونکہ اس نے خاتون سے سوال کیوں نہیں کیا کہ اس کا پہلا شوہر کدھر ہے، تو مرد کو بھی 100 کوڑے لگائے جائیں گے، یعنی اس کے سیکنڈ ہسبینڈ کو. اچھا، اب وہ راوی یہ کہتا ہے کہ یہی سوال انہوں نے کیا کیا امام جعفر صادق کے بعد ان کے بیٹے موسیٰ کاظم سے پوچھا. یعنی کچھ فالورز ایسے ہوتے تھے جو 3 ائمہ کے، جیسے آباء و اجداد میں کچھ مرید ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، دادا کے بھی مرید تھے، والد کی بھی، اور پھر اس کے بعد ان کے بھی مرید تھے. ٹھیک ہے، تو امام موسیٰ کاظم سے جب سوال کیا تو انہوں نے کہا علیہ رحمہ کہ عورت کو تو سنسار کیا جائے گا لیکن مرد پہ کوئی حد نہیں ہے. تو اب وہ شعیب کہتا ہے کہ میں ابو بصیر سے ملا، وہی راوی، میں نے اسے بتایا کہ یار والد صاحب تو اور فتویٰ دے رہے تھے اور بیٹے اور فتویٰ دے رہے ہیں، اور دونوں یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ علم جو ہے یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ کی طرف سے علم میں یہ اختلاف کہاں سے آ گیا کہ ایک کہہ رہے ہیں کہ شوہر کے اوپر حد ہے، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ شوہر کے اوپر حد نہیں ہے دوسرے شوہر پہ، تو یہ اختلاف کہاں سے آ گیا؟ تو ابو بصیر نے اپنے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا میرا خیال ہے کہ ہمارے امام کے حکم کی مدت ختم ہو گئی ہے. یعنی پہلے امام کے حکم کی مدت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی ہے، سر ایکسپائری ڈیٹ تھی ان کی، منسوخ ہو گیا. پچھلے امام کی پہلے امام کی مطلب جو پرانے امام جعفر صادق، امام جعفر صادق علیہ رحمہ نے اور فتویٰ دیا، ان کے بیٹے نے اور فتویٰ دیا. اب فالوور کو یہ شبہ ہوا کہ آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ ہمارے پاس فرشتہ آتا ہے، جب فرشتہ آتا ہے تو فرشتے نے تو ایک ہی بات کی ہوگی، اس نے تو 2 باتیں نہیں کی. دوسرے امام کے پاس جب فرشتہ آیا تو اس نے پھر ڈیفرنٹ بات کیوں کی؟ تو اس نے یہ اعتراض اٹھایا فالوور نے. تو اس کا جواب جو ہے وہ پھر فالوور نہیں، کیا اس کو کیا سمجھ میں آیا؟ اسے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اصل میں پہلے امام کے حکم کی مدت ختم ہو گئی تو دوسرے امام نے ایک نیا حکم جاری کر دیا، تعویل کر لی. ایٹ اے ٹائم یہ دونوں زندہ تھے اس ٹائم، امام صادق اور کاظم جو تھے. یہ اب یہاں پر نہیں ہے، یہ اب یہاں پر نہیں ہے، لیکن یہ دونوں کنٹمپریری بھی ہیں نا، ظاہری بات ہے کنٹمپریری بھی ہیں، لیکن یہ بات اب یہاں پہ نہیں ہے کہ یہ جو دوسرے امام تھے انہوں نے یہ فتویٰ ان کی حیات کے بعد دیا تھا یا ان کی زندگی میں دیا. اگر تو زندگی میں دیا تو پھر تو معنی کوئی نہیں بنتا، معنی کوئی نہیں بنتا. اچھا، اب ایک اور روایت یہاں پر ہے، یہ انٹرسٹنگ روایت ہے کہ ایک راوی تھا، شیعہ راوی، عمر نام تھا اس کا، یہ امام ابو جعفر کی امامت کا قائل تھا. ٹھیک ہے، تو پھر اس نے ان کو چھوڑ دیا اور ان کے اصحاب کا بھی مخالف ہو گیا، اور چھوٹے سے گروہ نے اس کی گمراہی میں اس کی بیعت کی. اچھا، اس کا گمان کیا تھا؟ اس کا گمان یہ تھا، اس نے کہا کہ جی میں نے امام ابو جعفر سے ایک سوال کیا، ٹھیک ہے، اور آپ نے ایک جواب دیا. یعنی فالوور کہہ رہے ہیں کہ میں نے امام صاحب سے سوال کیا اور انہوں نے ایک جواب دیا، پھر دوسرے سال میں نے ان سے وہی سوال کیا تو انہوں نے کوئی اور جواب دیا. یعنی گویا کہ وہ فالوور بھی آزماتے رہتے تھے نا وہ بھی اپنے اماموں کو آزماتے رہتے تھے. اچھا، اب اس نے کیا کیا؟ وہ تو تھا میرے خیال میں کچھ چلاک تھا، اس نے کہا کہ جی یہ جواب پچھلے سال والے جواب کے مخالف ہے. یعنی پچھلے سال بھی میں نے سوال کیا تھا، آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو، اس وقت تو آپ کا یہ جواب تھا،
اور یہ اب اس سال میں نے یہ سوال دوبارہ کیا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلا اور آپ نے تو اور جواب دے دیا، اس کا مطلب ہے یہ وحی کہاں سے ہے، یہ الہام کہاں سے ہے؟ ٹھیک ہے، اب وہ سیدھا ہو گیا. تو آپ نے فرمایا ہمارا وہ جواب تقیہ کی وجہ سے تھا، وہ پچھلا جواب ہمارا تقیہ تھا. تقیہ اس کے اوپر ہم علیحدہ سے ایک پوری ایپیسوڈ کریں گے، تقیہ پہ بھی اور بدا کا بھی ایک عقیدہ ہے اہل تشیع میں. تقیہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی امام کیا کرتا ہے، کوئی بات چھپاتا ہے، جان بوجھ کے چھپاتا ہے. تو وہ عام طور پہ اہل تشیع میں یہ ہے کہ یہ تقیہ ہمارے مذہب میں ہے، یعنی آپ کو سچ کو چھپانا ہے اور جھوٹ کو ظاہر کرنا ہے. وہ بات ٹھیک ہے کہ ایک بندہ اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کر لے، ٹھیک ہے، جان بچانے کے لیے اگر آپ ایسا کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بلا وجہ جو ہے وہ جھوٹ بولنا، وہ سچ کو چھپانا، تو اب ظاہری بات ہے یہ تو کوئی اچھی چیز نہیں. اچھا، تو انہوں نے کہا جی پہلا جواب تو تقیہ کی وجہ سے تھا، ٹھیک ہے. اس پر وہ جو عمر تھا نا، وہ جو ان کا فالوور تھا، اس نے ان کی امامت میں شک کیا. انہوں نے کہا بھئی یہ کیا بات ہے، پہلے سال اور جواب، دوسرے سال اور جواب، اور اب کہتے ہیں پہلے جو سال والا تھا وہ تو تقیہ تھا. اس نے کیا کیا، اس نے امام باقر، یہ امام باقر تھے نا، ابو جعفر یعنی جعفر صادق کے والد امام باقر تھے. اس نے کیا کیا، امام باقر کے ایک اور فالوور تھے، یعنی اس کے آپ کہہ لیں کہ جی پیر بھائی تھے، ٹھیک ہے، وہ محمد بن قیس تھے. وہ ان سے ملا، وہ کہنے لگا کہ میں نے امام ابو جعفر سے یعنی امام باقر سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے ایک سال ایک جواب دیا، دوسرے سال اسی کا اور جواب دیا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے کیوں کیا، تو انہوں نے کہا تقیہ کی وجہ سے کیا نا. تو اب وہ یہ کہتا ہے اپنے اس کو پیر بھائی کو بھی اپنے ساتھ ملا رہا ہے نا، اسے کہہ رہا ہے یار اللہ جانتا ہے کہ میں نے ان سے سوال کیا تو میں تو آپ کے قول کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے پہ پختہ یقین رکھتا تھا، تو انہیں مجھ سے تقیہ کرنے کی کیا ضرورت، بس تقیہ کریں دشمنوں سے. میں تو فالوور ہوں، میں تو مرید ہوں، میں تو ماننے والا ہوں، مجھ سے کیا تقیہ کریں گے، یعنی مجھے بھی غلط بتائیں گے. چلو دوسروں کو غلط بتائیں، کوئی اگر دوسرا پوچھتا ہے بنو امیہ میں سے، ان کو اگر جان کا خطرہ ہے تو اس کو بتا دیں، ٹھیک ہے، اس کو غلط بتا دیں تاکہ وہ ان کی جان کے در پہ نہ ہو. ہم تو ان کے فالوورز تھے، ہمیں بھی غلط دین بتائیں گے، پتہ کیسے چلے گا کہ ٹھیک دین کیا ہے. اچھا، تو وہ محمد بن قیس نے اسے سمجھایا عمر کو کہ شاید وہاں کوئی دوسرا ہوگا جس کی وجہ سے امام صاحب نے تقیہ کیا. ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ تقیہ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کوئی اور ہوگا. تو اس نے کہا بھائی ان دونوں محفلوں میں جن میں میں نے سوال کیا میرے علاوہ کوئی بندہ ہی نہیں تھا، میں تھا یا امام صاحب تھا. تقیہ کس سے کر رہے تھے، تقیہ کس سے کر رہے تھے، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے. ٹھیک. تو اب دیکھیں یہ ساری روایتیں ان کی اپنی کتابوں میں ہیں، یہ ہم کوئی نہیں لے کے آئے. رجال کشی پرائمری سورس ہے، پرائمری سورس ہے. جیسے آپ کے یہاں صحیح مسلم آپ یوں سمجھ لیں، یہ ان کے یہاں مقام ہے رجال کشی کا. اچھا، اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر بات آگے چلی. اچھا، وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ انہیں پچھلے سال والا جواب یاد نہیں رہا تھا. عمر نے کہا کہ اصل میں امام صاحب کو سیدھی بات ہے پچھلے سال والا جواب یاد نہیں رہا تھا. سیدھا کہو کہ غلطی لگ گئی ان کو. اب یہ کیا تعویلیں کر رہے ہو کہ جی تقیہ ہو گیا، تقیہ ہو گیا اس طرح. اچھا، اب یہ کہتے ہیں جی اس طرح آپ کی امامت کا منکر ہو گیا. ظاہری بات ہے جو یہ کہے گا کہ جی امام صاحب کو غلطی لگ گئی تو وہ تو امامت کا منکر ہے. امام کو غلطی کیسے لگ سکتی ہے، وہ تو معصوم ہے. یہ کون کہہ رہا ہے سر کہ اس طرح وہ آپ کی امامت کا منکر ہو گیا؟ یہ کون بتا رہا ہے کہ وہ امامت کا منکر ہو گیا؟ وہی نیریٹر جو ہے، اچھا، وہ جو واقعہ بیان کر رہا ہے. ہاں نیریٹر. اس طرح وہ آپ کی امامت کا منکر ہو گیا اور کہنے لگا امام وہ نہیں ہوتا جو کسی طرح بھی باطل کا فتویٰ دے. بات تو اس نے ٹھیک کی ہے کہ امام جو ہے وہ کیوں ہوگا، اور امام وہ نہیں ہوتا جو خدا کے واجب کو چھوڑ کر تقیہ کے تحت فتویٰ دے. یعنی خدا نے اس پہ واجب کیا امام پہ کہ حق ان تک پہنچانا ہے، اور وہ کہتا ہے میں نے تقیہ کیا، تقیہ کر کے تو اس نے حق چھپا لیا. تو وہ امام کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس پہ واجب کیا ہے کہ حق بات پہنچاؤ، حلال و حرام ان تک پہنچاؤ، اور وہ تقیہ کر کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا کے لوگوں کو بتانا شروع کر دیتا ہے. یہ امام کہاں سے آ گیا؟ یہ تو باطل کے تحت فتویٰ دے رہا ہے. اور نہ امام وہ ہوتا ہے جو پردے لٹکا کر دروازے بند کر کے گھر میں بیٹھ جائے، یعنی باہر نکل بھی نہیں رہے، بنو امیہ کے خلاف بس برائیاں کیے جا رہے ہیں، جہاد کوئی نہیں کر رہا بنو امیہ کے خلاف نکل کے. یہ وہی والا مکالمہ نہیں جو حضرت وہ انہوں نے بھی کہا تھا. یہ آپس میں اصل میں ان کے فالورز ادھر بھی تو جاتے تھے نا، تو باتیں ادھر سے بھی تو سنتے تھے نا، تو جملے دہراتے تھے. میرے خیال سے یہ حضرت زید رحمہ اللہ ہاں، حضرت زید کے اس میں سے جملہ اس نے پکڑ لیا ہوگا. اور امر بالمعروف اور نہی منکر کے لیے کوئی اقدام نہ کرے. تو اس طرح وہ اپنی روش میں بطریہ کے نظریے کے، یہ انہوں نے کہا جی وہ بطریہ ہو گیا، مطلب
منحرف ہو گیا, مطلب ان میں ایک سیکٹ تھا, ٹھیک ہے, جس کو یہ کہتے ہیں جی یہ گمراہ ہو گئے تھے. جو صحیح ہو جائے وہ گمراہ ہو گیا. سر اس کا پیج نمبر بتا دیں پچھلے والا, جی پچھلے والے کا پیج. پیج نمبر 240 ہے. یہ جو والیوم ہے والیوم 3 ہے, یہ جو رجال کشی کا یہ جو ہے نا والیوم 3 ہے, جلد 3 ہے, پیج نمبر 240 ہے. اچھا نیکسٹ جو روایت ہے نا, اس میں وہ روایت ہے وہ کنیز والی روایت جو ابھی ہم نے دیکھی تھی. یہ روایت جو ہے یہ 97 پیج پہ ہے, ٹھیک ہے. یہ والیوم بخیر والیوم دیکھنا پڑے گا مجھے, شاید آگے آ جائے گا, ٹھیک ہے جی. اچھا تو یہ ابو الخطاب تھا ان کے فالورز میں سے, ائمہ کے فالورز میں سے. وہ یہ کہتا تھا کہ ہمارے ائمہ کے پاس جو ہے وہ غیب کا علم ہے, ٹھیک ہے. تو اس پہ جو ہے وہ انہوں نے کہا, اپنا امام جعفر صادق نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہے. اس کا یہ کہنا کہ میں علم غیب رکھتا ہوں, خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہے, ہمارے پاس غیب کا علم نہیں ہے. اب یہ روایتیں بھی آ گئی ہیں کہ امام صاحب نے انکار کیا. یہ جو ابو الخطاب کہہ رہا ہے کہ ہم ائمہ کے پاس غیب کا علم ہے, تو ایسا نہیں ہے, میں ہرگز غیب کا علم نہیں رکھتا. اگر میں نے اس کو یہ کہا ہو تو خدا مجھے میرے مرنے کے بعد کچھ بھی اجر نہ دے اور میری زندگی, یعنی ابو الخطاب یہ کہہ رہا تھا کہ امام صاحب نے مجھے یہ کہا ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں, ابو الخطاب یہ کہہ رہا تھا کہ امام صاحب نے مجھے, شیعوں کو جا کے کہہ رہا ہے کہ امام صاحب نے مجھے یہ کہا ہے کہ میرے پاس غیب کا علم ہے. اب وہ فالورز آئے امام صاحب کے پاس, جی ابو الخطاب کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے اسے یہ کہا ہے کہ آپ کے پاس غیب کا علم ہے. یعنی ان کی زندگی میں ان کے فالورز نے, ان کے راویوں نے ان پہ جھوٹ بولنا شروع کر دیا تھا, اور ان کی زندگی میں ان کے ائمہ نے ان سے اعلان برات کرنا شروع کر دیا تھا. یہ اصل میں ریالٹی ہے جس کو شیعہ ریفارمرز جو ہم نے کہا تھا ایران کے, جو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں حقیقت ہے, ٹھیک ہے. باقی تو ساروں نے جھوٹ گڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں سے انہوں نے بات شروع کی نا کہ آپ نے فرمایا نہ خدا کی قسم میرے جسم کے کسی حصے نے اس کے جسم کے کسی حصے کو نہیں چھوا سوائے اس کا ہاتھ. یعنی میں نے تو وہ اس نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا نا کہ یہ دیکھیں, جیسے شروع سے پڑھ لیتے ہیں. امام صادق سے روایت ہے کہ امام نے مجھ سے پوچھا کہ ابو الخطاب سے تو نے کیا سنا ہے. امام جعفر صادق نے راوی کو کہا کہ تم نے ابو الخطاب سے کیا سنا. تو اب وہ راوی کیا کہتا ہے, میں نے عرض کی میں نے اسے سنا ہے کہ آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا, یعنی ابو الخطاب کے سینے پہ آپ نے, امام صاحب نے ہاتھ رکھا, اور آپ نے اس سے فرمایا یاد رکھ اور نہ بھول. تو نے یاد رکھنی ہے یہ بات اور بھولنی نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ آپ علم غیب رکھتے ہیں, اور آپ نے اس سے کہا کہ وہ ہمارے علم کا خزانہ, رازداں, ہمارے زندہ اور گزشتگاہ کا امی ہے. آپ نے فرمایا نہ خدا کی قسم میرے جسم کے کسی حصے نے اس کے جسم کے حصے کو نہیں چھوا سوائے اس کا ہاتھ. یعنی میں نے اسے ٹھیک ہے مصافحہ کیا, میں نے تو کبھی اس کے سینے پہ ہاتھ بھی نہیں رکھا. اور اس کا یہ کہنا کہ میں علم غیب رکھتا ہوں, خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں, میں ہرگز علم غیب نہیں رکھتا. اگر میں نے اس کو یہ کہا ہو تو خدا مجھے میرے مرنے کے بعد کچھ بھی اجر نہ دے اور میری زندگی میں برکت نہ دے, ٹھیک ہے. آپ کے سامنے ایک سیاہ کنیز آ رہی تھی, امام جعفر صادق کے سامنے ایک سیاہ کنیز. آپ نے فرمایا میں نے اس کی ماں یا اس کو خط قلم لکھ دیا تھا. اب یہ معلوم نہیں, اوپر عبارت دیکھنی پڑی تھی کیا لفظ ہے. تو وہ اسے میرے پاس لائی. اگر میں عالم غیب ہوتا تو وہ ہرگز میرے پاس نہ آتی. اور میں نے عبداللہ بن حسن کے ساتھ, یہ عبداللہ بن حسن یہ حضرت حسن کے پوتے تھے, تو یہ ان کے ریلیٹو بھی تھے, اس باغ کا قرعہ کیا, یعنی قرعہ اندازی کی جو میرے اور اس کے درمیان مشترک تھا. تو اس کے حصے میں ہموار میدان اور فراوانی آب والے حصے آئے اور مجھے پتھریلے حصے ملے. اب آ سمجھ, یعنی عبداللہ بن حسن کے ساتھ ایک زمین پہ ہمارا مشترک کوئی ہمارا وہ حصہ بنتا تھا, تو ہم نے قرعہ ڈالا. اب اس میں عبداللہ بن حسن کے حصے میں زرخیز زمین آ گئی اس زمین میں سے, اور میرے حصے میں وہ آئی جو ساری پتھریلی زمین تھی. اگر میں عالم غیب ہوتا تو مجھے زرخیز میدان ملتے, ٹھیک ہے, چشموں والی جگہ مجھے ملتی اور مجھے پہاڑی حصے ملتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان کے یہ جلد 4 ہے, ٹھیک ہے, پیج نمبر 98. تو اب ان کے ائمہ جو ہے وہ اس کا انکار بھی کر رہے ہیں نا, اس کا انکار بھی کر رہے ہیں, اور یہ روایتیں اصل میں صحیح معلوم ہوتی ہیں. اچھا یہ پھر ان کے ائمہ جو ہے باقاعدہ نام لے کے بتاتے ہیں کہ ہمارے اوپر کون کون جھوٹ کر رہے ہیں. امام جعفر صادق سے آپ نے فرمایا ہم صادق اور ہمارا گھرانہ بھی سچا, ٹھیک ہے, لیکن ہم پر ایسے جھوٹ بولنے والے موجود رہے ہیں جو اپنے جھوٹ کے ذریعے لوگوں میں ہمارے سچ کے اعتبار کو گرانا چاہتے ہیں, یعنی ہم پہ جھوٹ بولنے والے ہیں.
اور اس جھوٹ کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, لوگ ہمارے سچ کا بھی اعتبار نہیں کر رہے, یعنی سچ اور جھوٹ مکس ہو گیا. ٹھیک ہے, جیسے انہوں نے مثال دی کہ رسول اللہ علیہ وسلم پہ کس نے جھوٹ بولا, مسلمہ کذاب نے. پھر کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ کس نے جھوٹ بولا, عبداللہ بن سبا نے. عبداللہ بن سبا, یہ ان کی ائمہ کی روایتوں میں سے کہ عبداللہ بن سبا نے حضرت علی پہ جھوٹ بولا. عبداللہ بن سبا کوئی تخیلاتی شخصیت نہیں تھی جیسے ہمارے ہاں وہ انجینئر علی مرزا صاحب نے ایسی خواہ کلیم کر دیا کہ جی عبداللہ بن سبا تو کوئی ریالٹی نہیں تھی. یہ تو خود ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے. دیکھتے ہیں بعد میں کسی وقت میں, لمبا ہو جائے گا معاملہ. پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت حسین کے اوپر کس نے جھوٹ بولا, مختار نے, مختار ثقفی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی حارث شامی, ان کا ذکر کیا, انہوں نے امام زین العابدین پہ جھوٹ بولا. یعنی ہر امام کے اوپر جھوٹ بولنے والے موجود رہے راوی. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی مغیرہ بن سعید, ابو الخطاب اور اسی طرح سے حمزہ بربری اور سعید نہدی وغیرہ, خدا ان پر لعنت کرے, بے شک ہم پر ہمیشہ جھوٹ بولنے والے یا ضعیف رائے رکھنے والے افراد موجود رہے ہیں. تو گویا کہ شیعوں میں جھوٹے راوی موجود تھے. اچھا اب یہ دیکھیں, یہ ایک راوی ہے اہل تشیع کا, کافی معروف راوی ہے, اس کے بارے یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ ذرا آپ روایت پڑھیں, اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں. جلد یہ 3 ہے اور پیج نمبر 212. امام جعفر صادق سے روایت ہے, کہتے ہیں مغیرہ بن سعید, یہ شیعہ راوی ہے. امام جعفر صادق کیا کہتے ہیں, مغیرہ بن سعید میرے والد گرامی پر جھوٹ بولتا ہے, امام باقر پہ. ٹھیک ہے, ان کو پہنچا نا کہ وہ امام باقر کے حوالے سے ایسی روایتیں بیان کرتا ہے کہ امام باقر نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا, تو امام جعفر صادق نے کہا یہ جھوٹا ہے. ٹھیک ہے, میرے والد صاحب کی خدمت میں جاتا تھا, مرید تھا ان کا, لیکن یہ ان پہ جھوٹ بول رہا ہے. اور آپ کے اصحاب کی کتابیں لے کے ان میں دسیسہ کاری کرتا ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں, یعنی اس کے علاوہ جو محمد باقر سے جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں نا, تو انہیں کہتا ہے یار کتاب دینا امام صاحب کی جو تم نے لکھا ہے, اور اس میں کیا کرتا ہے, تعریفات. ہاں تعریفات, ڈسٹورشن. اس کے ساتھ مخفیانہ طریقوں سے میرے والد گرامی کے اصحاب سے ان کی کتابیں لیتے اور وہ مغیرہ کو دیتے تھے. اس کے ساتھی یعنی مغیرہ کے ساتھ پھر ایک گروپ بن گیا اہل تشیع میں. وہ کیا کرتے تھے, محمد الباقر کے جو شاگرد تھے ان سے کتابیں لیتے تھے جو انہوں نے لکھی تھی حدیث محمد الباقر سے, اور وہ مغیرہ کو دیتے تھے. وہ ان میں کفر و الحاد اور زندیقانہ نظریات داخل کرتا, کفر, الحاد اور زندقہ, اور انہیں میرے والد گرامی کی طرف منسوب کرتا. پھر وہ کتابیں اپنے اصحاب کو دے دیتا, پھر اپنے ساتھیوں کو دیتا, واپس کر کے کتابوں میں تعریف کر کے کفر شرک سارا کو ڈال کے, پھر وہ اپنے ساتھیوں کو دیتا اور انہیں حکم دیتا یہ حدیثیں قوم شیعہ میں پھیلا دو. تو جب بھی تم میرے والد گرامی کے اصحاب کی کتابوں میں غلو اور بے دینی کی حدیثیں پاؤ تو سمجھ لو کہ ان کی کتابوں میں مغیرہ کی دسیسہ کاری ہے. اس کا مطلب سارا مغیرہ کی کاری ہی نظر آ رہی ہے. صرف مغیرہ نہیں ہے, وہ تو پیچھے اتنے نام آئے ہیں, یہ تو صرف ایک مغیرہ کی بات آ گئی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ سب سے بڑے جو ان کے راوی ہیں, سب سے بڑے, ان کے اوپر لعنتیں کی ہوئی ہیں. یہ بڑے راویوں میں شامل ہیں. زرارہ جیسے, ابھی ہم دیکھیں گے, ہم ایک پوری نا ایپیسوڈ انشاءاللہ شیعہ راویوں کے اوپر کریں گے کہ شیعہ راوی جن کے اوپر پورا حدیث کا ذخیرہ کھڑا ہے, یعنی جنہیں ان کے ہاں اتفاق ہے کہ جی یہ ہمارے فقہا میں سے ہیں اور بہت بڑے محدثین ہیں, ان کے اوپر لعنتیں بھیجی ہوئی ہیں ان کے ائمہ نے اور ان کی اپنی کتابوں میں حدیثیں. یہ صورتحال ہے. اچھا وہ پھر تعویلیں کرتے ہیں جی امام صاحب نے لعنت یوں کی تھی, یوں کی تھی, یوں کی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جن روایتوں کے اوپر پورا بلیف سسٹم کھڑا ہے, پورا امامت کا عقیدہ کھڑا ہے, ان کے راویوں کی یہ صورتحال ہے اور ان کتابوں کی یہ صورتحال ہے کہ امام جعفر صادق یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے میرے والد صاحب کی سے لکھی ہوئی کتابوں میں انہوں نے تعریفات شروع کر دی ہیں اور وہ شیعہ میں پھیل رہی ہیں. یعنی کب سے جھوٹ پھیلنا شروع ہوا آپ یوں سمجھیں, محمد الباقر کے زمانے سے, جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے یہ پوتے تھے اور خود ان کے ائمہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں.
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جس میں تمہیں ایگزیجریشن نظر آئے، غلوف کسے کہتے ہیں، ایگزیجریشن نظر آئے، اس کو سائڈ پہ کر دو، وہ جھوٹے راویوں کی روایتیں. اور یہی تو ہم کہہ رہے ہیں بیسیکلی. یہ جو ریفارمیشن کی ہے اہل تشیع میں سے کچھ علماء نے، تو یہ بہرحال ایک اچھی کنٹریبیوشن تھی، ہمارے خیال میں ایک بہت اچھی کنٹریبیوشن تھی. جو بھی معتدل اہل تشیع میں پڑھے لکھے ہیں، کم از کم یونیورسٹیز وغیرہ میں نکل گیا، تو انہیں اس کو دیکھنا چاہیے، خاص طور پہ زیدی اسکول آف تھاٹ کو اور ان مصلحین کو جن کا تذکرہ ہم نے کیا تھا، دکتور موسیٰ الموسوی کو یا اس طرح سے اور لوگوں کو. سر زیدیہ فرقہ اس ٹائم کہاں کہاں موجود ہے؟ لاسٹ ٹائم آپ نے یمن میں اس وقت زیدی ہیں نا، زیدی اسکول آف تھاٹ ہے. پاکستان میں اثنا عشری ہے. ہاں پاکستان میں اثنا عشری ہیں زیادہ ہیں. ناردرن ایریاز میں ہمارے اسماعیلی ہیں، اسماعیلی شیعہ. اچھا یہاں دیکھیں عجیب روایت ہے. امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ امام نے فرمایا اللہ نے قرآن میں 7 افراد کے نام گنوائے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 7 افراد کا تذکرہ کیا تھا، لیکن قریش نے ان میں سے 6 نام مٹا دیے اور ابو لہب کا نام رہنے دیا. یعنی ابو لہب، تبت یدا ابی لہب و تب، ایک تو ابو لہب کا نام تھا، 6 نام اور بھی تھے قرآن میں، مطلب جن کے اوپر اللہ کی طرف سے وعید آئی تھی یا جن کے اوپر کوئی لان تان ہوئی تھی اللہ کی طرف سے، وہ قریش نے مٹا دیے تھے. اور وہ 6 یہ کہتے ہیں جی ہمارے راوی ہیں جو ہم اماموں پہ جھوٹ بولنے والے. ٹھیک، امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں 7 افراد کے نام گنوائے تھے، لیکن قریش نے ان میں سے 6 نام مٹا دیے اور ابو لہب کا نام صرف رہنے دیا. راوی کہتا ہے میں نے آپ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، کیا میں تمہیں اس شخص کی خبر نہ دوں جس پر شیاطین نازل ہوتے ہیں؟ حل انبئکم کا علامہ کیا ہے قرآن کی آیت؟ من تنزل الشیاطین، اس طرح سے کر کے قرآن میں آیت ہے کہ کیا میں آپ کو اس کی خبر نہ دوں کہ جس کے اوپر شیاطین نازل ہوتے ہیں، وہ ہر جھوٹے اور گناہگار پر نازل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پہ جو ہے وہ امام جعفر صادق نے کہا کہ جس کے اوپر شیاطین نازل ہوتے ہیں نا، یہ اصل میں 7 ہیں. مغیرہ بن سعید یہ ان کے اپنے راوی ہیں، یہ شیعہ راوی ہیں جن سے یہ حدیثیں ہیں. مین بڑے بڑے 20ویں صدی ہجری میں تو مغیرہ بن سعید جو ہے نہیں بس مسلم کے دور میں ہے. نہیں تو مطلب تب اگر نازل جو ابو لہب تو نہیں بس مسلم کے کنٹمپریری تھے. دیکھیں اب یہ تو ہم کوشچن اٹھا رہے ہیں، یہ تو ہمیں اٹھانا چاہیے، بات یہ تو ان کو اٹھانا چاہیے. ساری روایتیں ایسی ہیں. تو انہوں نے یہ تعویل کر لی نا کہ جی کچھ ایسے ہیں جو آنے والے ہیں اب. ٹھیک ہے چلیں کر لیں آپ تعویل. ٹھیک ہے، اس میں سعید ہے، حارث شامی ہے، عبداللہ بن حارث ہے، حمزہ بربری ہے، ابو الخطاب ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کے اپنے لوگ ہیں. تو یہ سر ان کے اپنے امام صاحب نے جب یہ فرما دیا ہے تو پھر یہ ان راویوں کی روایات کو کیوں؟ اچھا ان میں سے کچھ راویوں کی روایتوں کو یہ پھر کیا کر، اچھا میں نے آپ کو بتایا نا 2 قسم کے لوگ ہیں، اصولی اور اخباری. اصولی کے ساتھ بحث تھوڑی مشکل ہے. جو اصولی شیعہ ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی صحیح ضعیف ہے. ٹھیک ہے، ہماری روایتوں میں صحیح ضعیف، جیسے ہمارے یہاں ہے نا تحقیق حدیث، ان کے یہاں پوری سائنس ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تو آپ کو اس میں کہہ دے گا یار یہ روایتی ضعیف ہے. ٹھیک ہے، وہ تو سائڈ پہ ہو جائے گا، اور یہ راوی ضعیف ہیں. ٹھیک ہے، ہم بھی ان سے روایتیں نہیں لیتے. لیکن ایک بات ہے، میں آپ کو وہ بعد میں بتاؤں گا، کچھ ان کے ہاں بھی بالکل متفق علیہ سکہ راوی ہیں جن پہ ائمہ نے لانتیں بھیجی ہیں، ان کی روایتیں وہ بھی قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں اصل میں جو پھنستا ہے نا وہ ہے اخباری، جس کو فٹ بال بنا کے آپ کھیل سکتے ہیں. یہ جو ہر کسی کو چیلنج دیے پھرتے ہیں نا، حسن اللہ یاری اس کو بھی چیلنج، اس کو بھی، یہ ہے بیسیکلی اخباری ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے، ہمارے جو لوگ ہیں نا جو سنی اسکول آف تھاٹ سے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آؤ مجھ سے اس پہ مناظرہ کرو گے، جی قرآن محفوظ نہیں ہے. چھوڑو پرے، آپ اس کو اس پہ مناظرہ کرو جس کا جو اس کا بلیف ہے. اس کا بلیف کیا ہے کہ ایک اخباری کا بلیف کیا ہے، اخباری کا بلیف یہ ہے کہ ایک روایت صحیح ہے، ایک روایت صحیح ہے. کیسے ڈیفینڈ کرے گا وہ؟ آپ فٹ بال بنا کے کھیلو گے، اس کے مطلب چہرے کا رنگ فک ہو جائے گا جب اسے آپ یہ روایتیں اٹھا کے جس سے رکاؤ کہ اس کو پڑھ دیں. انٹرپریٹیشن تو بعد میں کرنا، ہاں اس کو صرف پڑھ دو. اب مطلب صرف یہ نہیں ہے، اتنا گند موجود ہے، اتنا گند موجود ہے. ٹھیک ہے، مطلب وہ جو شاید بیان کرنا مشکل ہو جائے. حسن عسکری علیہ رحمہ، پیچھے ایک روایت موجود ہے ابھی اس سے، حسن جو عسکری جو کہ 11ویں امام تھے. ٹھیک ہے، ان کا ایک وکیل تھا، ان کا وکیل تھا، وکیل اسے کہتے ہیں جس کے وہ اپنے معاملات اس کے سپورٹ، اپنی جائیدادوں کے اور سارے روپے پیسے کے معاملات. خود روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ لونڈے باز تھا، اور امام صاحب کے گھر میں یہ سارے حرکتیں کرتا رہا، اور امام صاحب نے اسے گھر سے نکالا.
کوئی شرابی تھا، کوئی کیا تھا، کوئی کیا تھا، یہ سارا حدیثوں کے نام پہ یہ سارا لکھا ہوا ہے، اور یہ سارے جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں امامت کو، یہ راوی ہیں۔ شیعہ کی عام آپ کو میسج دیں کوئی کہ وہ کیا کرے، یہ دیکھیں، بلکہ یہ روایت آ بھی ہے۔ امام عسکری کا، یہ جو 11ویں امام تھے، ان کا ایک وکیل تھا جس نے امام کے گھر میں ایک کمرہ لیا، اس کے ساتھ ایک سفید رو خادم تھا، وکیل اس کے ساتھ کسی طرح خلوت کرنا چاہتا تھا مگر وہ نہیں مانا، وکیل اس کے لیے شراب لایا، یعنی شرابی بھی اور اوپر سے جو ہے وہ ہومو سیکشولیٹی، اور اس سے خلوت کی۔ وکیل اور امام کے کمرے میں 3 ہمیشہ بند دروازوں کا فاصلہ تھا۔ اچھا، اب مسئلہ کیا؟ ان روایتوں سے ثابت یہ کر رہے ہیں کہ 3 کمرے درمیان میں تھے، امام کو پتہ چل گیا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ او یار، خدا کا نام لو، امام کا علم ثابت کرتے کرتے تم نے یہ کیا ثابت کر دیا ہے کہ امام کا وکیل کہاں پہنچا ہوا ہے اور امام کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو آگے اس دین کو نقل کر رہے ہیں۔ مطلب اگر علم غیب تھا تو اس کو وکیل رکھتے ہی نا اپنے گھر میں۔ ہاں، علم غیب تھا تو اس کو وکیل ہی نہ رکھتے۔ تو خیر، اس قسم کی بہت سی باتیں ہیں جس کے بعد جو ہے وہ آگے، اچھا اس روایت کو انہوں نے آگے کیا کہا، یہی کہا نا کہ انہوں نے کہا جی راویوں کی عملی تربیت کرتے تھے۔ بات یہ ہے کہ راویوں کی عملی تربیت، اب راوی پہنچے کہاں ہوئی ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، اور اس کو امام صاحب نے کیا کیا، گھر سے نکال دیا۔ چلو ٹھیک ہے، وہ تو ایک اچھی بات ہے، اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صورتحال ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں اب آپ یہ کہیں کہ جی ہاں آپ یہ مانیں جو آپ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی امام اور امام کا یہ مقام اور مرتبہ، دیکھیں اگر تو صرف اتنا ماننا ہے کہ وہ سادات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، وہ صالح ہیں، وہ علماء ہیں، وہ فقہا ہیں، تو ٹھیک ہے، ہم سنی علماء کو بھی مانتے ہیں اور آپ کے جو بھی ائمہ ہیں ان کو بھی ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ماننا کیا ہے؟ تو ہم بھی اپنے علماء کو یوں ہی مانتے ہیں نا، ہم کوئی صحابہ کو یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ جی صحابہ معصوم ہیں، صحابہ سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، یا ان کی طرف جو ہے وہ فرشتے آتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ان کے اندر جو ہے وہ نبوت کی روح جو ہے وہ حلول کر جاتی ہے، ایسا تو ہم نہیں کہتے۔ ہاں، ہم یہ کہتے ہیں بس وہ بڑی ہستیاں ہیں، قابل احترام ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے ائمہ بھی بڑی ہستیاں ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، متقی ہیں، دنیا میں آخرت میں ان کے بڑے درجات ہیں، لیکن اس طرح سے جس طرح سے ایک پورا نظام بنا کے اس کو کیا گیا نا، یہ بڑا خطرناک ہے کہ نبی کے درجے تک اس کو پہنچا دیا گیا ہے، لیکن اس میں فلاز بہت زیادہ رہ گئے ہیں۔ آپ کی اپنی کتابوں میں وہ جو آپ نے تھیورائز کیا نا چیزوں کو، اپنی کتابوں میں بہت سی روایتیں آ گئی ہیں، بہت سے فلاز رہ گئے ہیں، جس کے بعد وہ آپ کا تھیسس اسٹیبلش نہیں ہو پاتا۔ آپ ایک طرف کہتے ہیں امام کو ماضی اور مستقبل کا علم تھا، دوسری طرف یہی بات کوسچن مارک بن جاتی ہے کہ جب آپ کے امام کہتے ہیں کہ جی نہیں، مجھے تو کسی چیز کا علم نہیں ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا میری کنیز کہاں چلی گئی، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا یہاں جاسوس بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا۔ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ امام مفترض الطاعہ، امام کی اطاعت فرض ہے، دوسری طرف جو ہے وہ خاندان کے لوگ کہتے ہیں کہ جی کون سی اطاعت، حضرت علی کے بھائی کہہ رہے ہیں، ان کے میٹرنل برادر کہہ رہے ہیں کہ کون سے محدث ہیں حضرت علی، ٹھیک ہے، اور محمد بن حنفیہ یہ کہہ رہے ہیں جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، وہ حضرت علی زین العابدین کو اور امام باقر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کون سی اطاعت، ٹھیک ہے، آپ کی کون سی امامت۔ زید بن علی نے محمد الباقر کو یہ بات کہی تھی، یہ آگے آئے گی۔ جب محمد الباقر نے یہ بات کہی نا، وہ بڑے بھائی تھے علیہ رحمہ، حضرت زید سے وہ چھوٹے بھائی تھے کہ میں امام ہوں، میری اطاعت فرض ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ جی جب میں چھوٹا تھا تو ابا جی جو تھے وہ مجھے اپنے یہاں بٹھا کے جو ہے نا روٹی کھلاتے تھے، اور جب وہ مجھے روٹی کھلاتے تھے تو روٹی گرم ہوتی تھی تو وہ اس کو پھونک مار کے نوالا ٹھنڈا کر کے میرے منہ میں ڈالتے تھے، تو میرے ابا جنہوں نے اتنا خیال رکھا کہ گرم نوالا جو ہے وہ میرے منہ میں نہ چلا جائے، تو انہوں نے جہنم کی آگ کا میرے بارے میں دھیان نہیں کیا ہوگا، یعنی انہوں نے یہ چاہا ہوگا کہ میں جہنم کا لقمہ بن جاؤں، تو انہوں نے تو مجھے نہیں بتایا کہ آپ امام ہیں اور آپ کی اطاعت فرض ہے، اور اگر میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا، آپ کو امام نہیں مانوں گا تو جہنم میں جاؤں گا۔ وہ ابا جو مجھے گرم روٹی کی گرمی سے بچاتے رہے، تو وہ مجھے جہنم کی گرمی سے بچانے کی انہوں نے فکر نہیں کی۔ تو یہ تضادات ہیں، یہ کنٹرڈکشنز ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں تھا۔ یہ تھیسس جو ڈیولپ کیا گیا نا، خود جن مصادر سے، جن سورسز سے یہ تھیسس ڈیولپ کیا گیا، ان سورسز سے کیا ہے، یہ پروو نہیں ہو رہا، ثابت نہیں ہو رہا۔
اس کو ریوزٹ کریں، اس کو ری وزٹ کریں. اور اہل تشیع میں میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں جو بھی مجھ سے منسلک ہوتے ہیں، بھئی اپنے ماڈریٹ لوگوں کو پڑھو، ماڈریٹ لوگوں کو پڑھو، ٹھیک ہے. اور وہی جو دکتور موسیٰ الموسوی نے جو تھیسس ڈیولپ کیا نا، وہ بیسیکلی ٹھیک ہے کہ بیسیکلی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد جو ائمہ تھے ان کی اولاد میں، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ خلافت ہمارا حق ہے. یعنی یہ جو سیاسی آپ کہہ لیں کہ جی ہاں سیاسی ورثہ آپ کہہ لیں رسول اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمیں ملنا چاہیے، ٹھیک ہے. باقی یہ جو اس کو ایک مذہبی رنگ دیا گیا تو یہ تو 4 صدی ہجری میں جا کے رابعیوں نے دیا. یعنی جو زیدی آپ کہہ لیں جو ایک موقف تھا، ویو پوائنٹ تھا، تو وہ سمجھ میں آتا ہے، وہ روایتوں میں بھی ملتا ہے، وہ بات ٹھیک ہے، اس حد تک ٹھیک ہے. لیکن یہ کوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا آسمانی حق تھا یا اللہ کی طرف سے کوئی حکم آیا تھا اور ان کو اپائنٹ کیا گیا تھا، ہم دیکھیں گے اس کی کیا دلائل ہیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، سب سے بڑی دلیل تو یہ دیتے ہیں کہ جی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو غدیر خم کا خطبہ تھا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کا علی مولا میں اس کا مولا. اب بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاروں میں کیوں بات کی؟ خود آپ کے ائمہ نے یہ بات بیان کر دی کہ مولا کے 27 معنی ہیں، کتنے؟ 27. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا کہہ دیتے کہ بھئی علی کو میں تمہارے اوپر حکمران، خلیفہ، امیر بنا کے جا رہا ہوں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لفظ ہی کیوں استعمال کیا جس کا معنی آج تک متعین نہیں ہو رہا کہ مولا کا کیا معنی ہے؟ ساری میجورٹی اہل سنت تو یہ کہہ رہی ہے مولا کا معنی یہ ہے کہ حضرت علی محبوب ہیں. ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت علی سے محبت رکھو، اور جو حضرت علی سے محبت رکھے گا تو وہ مجھ سے محبت کرے گا، تو جو مجھے محبوب رکھتا ہے وہ علی کو بھی محبوب رکھے، یہ معنی ہے مولا کا. اب اہل سنت اس پہ کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ میں علی کو حکمران بنا کے جا رہا ہوں. اب بات یہ کہ یہ کہاں پہ ہے کہ حکمران بنا کے، جی مولا کا یہ معنی ہے. اب بات پھر وہی آ جاتی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح سے مراد آپ لے لیں کہ وہ کوئی وہ مخلوق ہے کہ جو جبریل اور میکائیل سے عظیم تر ہے اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہی پھر ائمہ کے ساتھ ہے، تو پھر مراد لینے کو آپ جو مرضی مراد لے لیں نا، ٹھیک ہے. شاہ ولی اللہ کا جو خاندان ہے یہ سادات تھے نا، ان کا شیعہ سے تو کوئی تعلق نہیں تھا. سادات تھے، اہل تشیع میں سے نہیں تھے. شاہ ولی اللہ دہلوی جو ہیں وہ تو حنفی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے تھے، لیکن باہر کچھ اسٹرکٹلی فالو نہیں کرتے تھے. چلیں جی، آج میرے خیال میں یہ اتنا ہی کافی ہے. نیکسٹ پھر آگے چلتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.